بلاول بھٹو کا کینال منصوبہ واپس نہ لینے پر وفاقی حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا پیغام۔ 2 کینالز بنانے کی اجازت دینے والوں کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج دیا تھا۔ منصوبہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ مستقل آواز اٹھا رہے ہیں مگر اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں، دیکھنے اور سننے کو تیار نہیں۔ وزارتیں نہیں چاہیے، مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب۔ نون لیگ کو شیر والی جماعت کہہ کر کسانوں کا خون چوسنے کا الزام۔ گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ کرنے پر کڑی تنقید۔ کینالز کی تعمیر کے خلاف سیاسی جماعتوں، وکلاء، سول سوسائٹی کا جام چوروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے انڈس ہائی وے بند کر دی۔ ببر لو بائی پاس پر دھرنے کے باعث کراچی اور دیگر شہروں سے پنجاب جانے والی ٹریفک معطل، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناع کے باعث نہروں پر کام روکنے سے متعلق وفاقی حکومت کا اقدام قابل تحسین قرار دے دیا۔ امید ہے کہ آئندہ سماعت سے قبل ارسا میں وفاق کے رکن کا تقرر کر دیا جائے گا۔ مسئلے کے مستقل حل کے لیے ارسا ایکٹ میں قانونی ترمیم کی تجویز۔ نہروں سے متعلق درخواست کی سماعت کے تحریری فیصلے میں وفاقی اور صوبائی حکومت کو قومی اتحاد کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور۔ آئندہ سماعت تک حکم امتناع میں توسیع۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں یالہ باری اور بارش، 4 سدہ میں تیز ہواؤں اور غیر معمولی حجم کے اولے پڑنے پر شہری پناہ ڈھونڈتے رہے۔ گھروں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ شب قدر میں یالہ باری سے فصلوں کو شدید نقصان۔ لنڈی کوتل میں اولے پڑنے سے گاڑیوں میں ڈینٹس پڑ گئے۔ پشاور، ایبٹ آباد اور ہری پور میں برسات کے ساتھ یالہ باری۔ سوابی میں بارش کے دوران کشتی پر آسمانی بجلی آن گری۔ کشتی بان دریا میں ڈوب کر جاں بحق، 4 افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے، اسپتال منتقل۔ تحصیل تنگی میں آسمانی بجلی گرنے سے 8 افراد شدید زخمی۔ 12 گھنٹوں کے دوران پنجاب اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ اٹک، چکوال، گجرات، جہلم، فیصل آباد، حافظ آباد، جھنگ، خوشاب، لاہور اور میاں والی میں موسلادھار بارش اور آندھی کا امکان۔ شمالی علاقہ جات کے ندی نالوں میں 20 اپریل تک سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سیاحوں اور مسافروں کو غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کا مشورہ دے دیا۔ اسلام آباد میں یالہ باری سے تباہ گاڑیوں کی مرمت کے لیے ورک شاپس پر رش۔ ہزاروں گاڑیوں کی فرنٹ سکرینز ٹوٹ گئیں، کئی کی چھتوں پر گہرے نقصانات۔ مرمت کے لیے جانے والوں کو نرخ بڑھانے کا شکوہ۔ نواحی علاقہ جات میں فصلوں کو نقصان پہنچنے پر کسانوں نے حکومت سے امدادی پیکج کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد اربوں ڈالرز کا اسلحہ دہشت گردوں کو فروخت۔ امریکی فوج نے 85 ارب ڈالرز کے 10 لاکھ ہتھیار افغانستان میں چھوڑے۔ 5 لاکھ ہتھیار دہشت گردوں کو بیچے گئے یا اسمگل کر دیے گئے۔ نیٹو اسلحہ القاعدہ سے منسلک تنظیموں کے پاس بھی گیا۔ القاعدہ سے وابستہ تنظیموں کو افغانستان میں امریکی ہتھیاروں تک رسائی بھی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں انکشاف۔ طالبان نے فوجی ساز و سامان سے نصف کا حساب دینے سے یکسر انکار کر دیا۔ ہتھیاروں کے تحفظ اور ذخیرہ کرنے کے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ تمام ہلکے اور بھاری ہتھیار مکمل محفوظ ہیں۔ افغان عبوری حکومت کے ترجمان کا رد عمل۔ امریکی سیکرٹ سروس کے سابق رکن نے افغانستان میں اسلحہ چھوڑنا امریکی فوج کی سنگین کوتاہی قرار دے دی۔ امریکی ہتھیاروں کے پاکستان میں استعمال کا اعتراف۔